बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर इद्दत में निकाह के केस के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान मियां खालिद हबीब इलाही साहब, जो कि मुमताज़ कानून दान भी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस पर क्या कहेंगे। मियां साहब, जिस तरीके से इद्दत में निकाह का केस जो चल रहा है, उसकी जो उसमें गैर अखलाकी जो बातें की जा रही हैं और जिस तरीके से सारा केस चल रहा है, जो पहले मानिका साहब कहते थे कि इनसे बेहतर जो इनसे नेक खातून ही कोई नहीं है, बुशरा बीबी जो है वो मेरी साहब बीबी बहुत नेक खातून है, इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, और जो थे नकाह खान थे उन्होंने भी कहा कि जो अगर खातून ने कह दिया है कि इद्दत पूरी है तो उस पर हमें यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन अभी ये 6 साल बाद मानिका साहब जो है किस तरीके से किरदार कशी कर रहे हैं उसकी, अपनी साहब बीवी की और इमरान खान साहब की, जबकि वो उन्होंने पहले जब निकाह हुआ उसके बाद वो मुस्तफीद भी होते रहे, जैसे सारी सहूलियात से इमरान खान साहब के वजारत उज़्मा के दौर में उन्होंने बहुत सारे फवायद उठाए, तब नहीं बोले। अब वो क्राइसिस में है, अब वो मुश्किल टाइम है, तो इनको भी याद आ गया और अपनी साहब बीवी की किरदार कशी किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये देखें, ये इद्दत का जो केस है, ये तो पहले तो हम ये कानूनदान की हैसियत से, कानून के तालिब इल्म की हैसियत से अफसोस के साथ ये कहा करते हैं, और सारे ही सीनियर वकील इस बात की जो है वो तायद भी करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कानून जो है, वैसे तो कानून इंटरप्रिटेशन से ही उसकी डेवलपमेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं है, हर मुल्क में, हर मुआशरे में। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये कहा जा सकता है कि कानून जो है वो मोम की नाक है, चाहे आप इसको इधर को कर लें चाहे इधर को कर लें। ये इतना इवन जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं उनको भी डिस्क्रिशनरी मैटर्स बना दिया गया है। तो लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि शरीयत के मामले में भी उलमा इकराम जो है या मुफ्ती जो हैं, बाज अच्छे भी उलमा हक और अच्छे मुफ्ती भी हैं जो हक की बात हक के साथ ही करते हैं, लेकिन आम तौर पे जो है उन्हें आलम कहना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन हमारे तो जिसने दाढ़ी रखी उसको भी हम मौलवी कह देते हैं। तो उन्होंने शरीयत के साथ भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है कि उसको मोम की नाक बनाया हुआ है। आज उस एक मसले के बारे में इस तरह का फतवा है, सेम सूरत हाल दूसरे दिन कोई और लेके आ जाए तो उसके उल्ट फतवा दे देंगे। तो ये दीन के साथ भी मजाक है और मुल्की कानून के साथ भी मजाक है। इद्दत का मसला जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान है, और ये मैं समझता हूँ कि इस पे शरी नुक्ता निगाह जानने के लिए इस मसले को पहले इस्लामी नजरियाती कौंसिल को रेफर किया जाना चाहिए था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल में जो उलमा इकराम बैठे हैं, जुरिस्ट बैठे हैं, वो उस पर अपनी राय दें कि आया इद्दत के दौरान जो है वो अगर निकाह होता है तो उस निकाह की शरी हैसियत क्या है। तो पहले तो ये वर्डिक्ट जो है वो आना चाहिए था, और अगर ये वर्डिक्ट, क्योंकि शरी मसला है, इसको आम अदालतें इस पे ये फैसला तो नहीं कर सकती कि ये शरी है या नहीं है, या इसको फेडरल शरीयत कोर्ट देख सकती है या इस्लामी नजरियाती कौंसिल देख सकती है। तो लेकिन चूंकि मामला वो नहीं है, मामला जो है वो इंतकाम का है, मामला निशान इबरत मनाने का है, मामला ये है कि हमारा हुक्म क्यों नहीं माना गया था। तो अब उसकी सजा आप जिस तरह चाहें, जिस तरीके से चाहें वो आप दिए जाएं। तो इस वक्त सिक्का रायजुल वक्त जिनका है उनकी बात सुनी जाएगी, कल को सिक्का रायजुल वक्त बदल जाएगा तो यही चीजें उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। मियां साहब, जिस स्पीड से केस चलाया गया, आपने देखा कि उनसे इस केस में भी हक के दिफा जो है उनसे तकरीबन जो ले लिया गया, और कैसे जो है डयाला जेल में किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है,
اور آج اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کل 1 بجے سنائے جانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ججز نے کہ کل 1 بجے سنایا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اس میں کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی سزا قانون کے اندر تو جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ کورٹ جو ہے وہ کتنی قید کی سزا کتنی دے سکتی ہے، یہ تو کوئی اس طرح کی بات تو قانون کے اندر متعین نہیں ہے کہ وہ دے، لیکن جو حالات ہیں، جو ان کے قلم سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو منہ سے بولے ہوئے الفاظ ہیں، وہ چونکہ اب قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور خدا نہ خواستہ شریعت کا درجہ رکھتے ہیں، تو وہ جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ تو وہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھ رہے اور اپنی من مانی جو ہے وہ جو بھی متعلقہ عدالتیں ہیں وہ کسی پریشر میں جو ہے وہ کر رہی ہیں، تو انہوں نے اس کیس میں بھی ڈیفینیٹلی سزا ہی دینی ہے۔ زیادہ تو جو کنڈکٹ جس طریقے سے پروسیڈنگ کنڈکٹ ہو رہی ہیں، اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ وکلا اندر چلے بھی جائیں، جرا ہو بھی جائے، تو انہوں نے ایک فیصلہ پہلے سے کیا ہوا ہے، تو اس کی فیصلے کی صحت پہ تو کچھ نہیں اثر پڑتا، البتہ ایپلیٹ کورٹ میں جا کے ان چیزوں کا بینیفٹ جو ہے وہ ملزم کو جو بھی جس کو بھی سزا ہوتی ہے وہ اس کو ڈیفینیٹلی ملے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گی۔ لیکن فار دا ٹائم بھی ایک ان پروسیڈنگز کے سیاسی موٹیوز ہیں، وہ اس کے سیاسی جو موٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے پروسیڈنگ کو بلڈوز کر کے جلد سے جلد الیکشن سے پہلے ساری سزائیں جو ہے وہ سنانا چاہ رہے ہیں، تاکہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ مایوس ہو جائے اور مایوس ہو کے وہ آرام سے گھروں میں بیٹھ جائے۔ یہ سب اس طرح سے عمران خان کی کردار کشی کر کے اگر ان کے ووٹر کو، ان کے سپورٹر کو مایوس کرنا مقصد ہے، تو کیا سوشل میڈیا کے اس دور میں قوم اتنی بے وقوف ہے کہ اب کی بار بھی جو ہے وہ قوم یہ ان کی باتوں میں آ جائے گی؟ اور کیا عدالتوں کو اپنی کریڈیبلٹی کا کوئی احساس نہیں؟ ہاں جی، وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ سوشل میڈیا نے اویئرنیس اتنی دے دی ہے کہ اب کوئی بات ڈکی چھپی نہیں، ہر طرح کی اوپینین، ہر طرح کا تجزیہ، ہر طرح کے ریمارکس جو ہے وہ سیکنڈوں منٹوں میں پوری قوم کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ جب ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے علم میں آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے، تو وہ مایوس سے برتر تو اس سے مایوس نہیں ہوگا، اور جو مطلوبہ نتائج کچھ سرکلز چاہتے ہیں وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر نہیں پائیں گے۔ قوم، نوجوان طبقہ خاص طور پہ جو ہے وہ تو بہت اگریسو ہے ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو لیکن ہمارے جو ادارے ہیں، آئینی ادارے ہیں، خاص طور پہ جو عدلیہ ہے، ان کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح اب دنیا بہت بدل چکی ہے۔ وہ ابھی 50 سال پہلے کے حالات کے مطابق لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ اب پاسبل نہیں رہا۔ تو خدا کے لیے وقت کی نزاکت کو سمجھیے، وقت قوم کی ول کو سمجھ لیے۔ قوم کی ول ہی پر ویل ہوتی ہے، جمہوریت کا بھی یہی مقصد ہے، اسلام کا بھی یہی مقصد ہے۔ تو لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دیانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان حالات میں ان وجوہات کی وجہ سے مایوسی تو ہے کہ جب ملک کے اندر اس طرح کی انارکی ہو، اس طرح کی لاقانونیت ہو، تو اور اس طرح کی لاقانونیت جو ہے وہ بعض اوقات ریاست کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے ہو، تو پھر ملک کا مستقبل جو ہے اس کے بارے میں کیا لوگ جو ہے وہ سوچیں گے؟
تو یہ ملک کی خاطر، خدا کے لیے ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنے رویوں کو بدلے۔ ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے۔ آپ انتقام کی سیاست پہ اور پیٹرول اور تیل ڈالی جا رہے ہیں کہ یہ اس کو اور بھڑکایا جائے، تو اگر یہ بھڑکتی رہے گی تو اس میں خدا نہ خواستہ سب کچھ جو ہے وہ جل کر بھسم ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ انتقام کی آج ایک گروہ انتقام لے رہا ہے تو کل کو دوسرا کو آ کے ان سے انتقام لے گا، تو یہ سلسلہ تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو یہ نہیں چلنا چاہیے۔ ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، انسانیت کی خاطر اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں پہ ریویو کرنا چاہیے اور مفاہمت کی طرف آنا چاہیے کہ ملک کے اندر یکجہتی، ملک کو تقسیم کرنے کی بجائے ملک کے اندر یکجہتی پیدا کی جائے اور اسلامی اصولوں اور جمہوری اصولوں کے مطابق جو ہے ملک کو آگے لے کے جایا جائے۔ یہ سب جیسے پہلے سائفر کیس میں یا وہ توشہ خانہ کیس میں قانون اور جو اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے فیصلے کیے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں بھی خدا نخواستہ جو عمران خان کے دونوں نکاح جو ان کو کالعدم قرار دے کے، ان کو فاسق قرار دے کے، ان کے اوپر کوئی زنا یا حدود ٹائپ کی ان کو سزا سنانے کا کوئی جو کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے ایسا کہ یہ یہاں اس نوبت تک بھی جا سکتے ہیں؟ یہ وہ تو دیکھیں، حدود کا کیس میرے اوپینین کے مطابق تو بالکل بھی نہیں بنتا کہ جب تک ایویڈنس نہیں ہوگی حدود کی تو حدود کا کیس کیسے بنے گا۔ جس طرح کی ایویڈنس اب تک ہوئی ہے، عدت کے حوالے سے تو ایویڈنس آئی ہے، تو لیکن حدود کا کیس بنانے کے حوالے سے کوئی ایویڈنس صفحہ مثل پہ تو اب تک جو پروسیڈنگ پریس میں یا میڈیا میں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے۔ تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اگر قانون کو مد نظر رکھا جائے یا شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے تو کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ باقی ان سے بالا آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ میاں خالد حبیب الہی صاحب، سینئر قانون دان، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے بڑی تفصیلاً بات کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔